السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی منیب صاحب گستاخانہ عبارات پہ فتویٰ دیں، انجینئر محمد علی مرزا۔ اور مجھے ان عبارتوں پہ فتویٰ چاہیے، کہاں گیا آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے یہ گستاخانہ عبارات جو ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں جو ہے بولی گئی تھی، تو اس پر جو ہے کچھ جواب دیا ہے علی مرزا نے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ یہ جو فتویٰ والا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور علی مرزا نے اس پر کیا کہا ہے، اور یہ باتیں جو بولی گئی ہے اس پر کیا روشنی ڈالا جائے گا۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا ہدایت کا معاملہ آسان کرے اور ہم سب کی چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب پتہ ہے کہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے، اور انہوں نے 3 سیگے استعمال کیتے ہیں، کنٹینیوس دے۔ اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اچھا، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں۔ یہ بڑی نیکی کی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جو مثبت انداز میں آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، تو ہم نے تو آپ کے سامنے صرف 5 باتیں رکھی تھیں کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اس میں سے ایک کا جواب آیا، وہ بھی لولا لنگڑا چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ ہے، اور یہ بھی کریڈٹ سب سے پہلے میرے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے، اس کے بعد مجھے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کو۔ اسٹوڈنٹس نے ظاہر ہے پیٹ سے آپا پایا نا، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ تو اب انہوں نے آگے فتویٰ دیا چشتی رسول اللہ کے کفر ہونے پہ۔ اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں فتویٰ دینا پڑے، اور وہ بھی لولا لنگڑا فتویٰ؟ میں نے اس کے اوپر بھی گرفت کی ہے، اس میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ باقی جو 4 چیزیں ہیں یہ میں صرف گستاخانہ بتا رہا ہوں، باقی تو تصوف پورے کا پورا ہی ڈھکوسلا ہے نا۔ کشف المحجوب پہلے صفحے سے اینڈ تک قرآن و سنت کے منافی ہے، سوائے آیات اور احادیث کے، اور وہ بھی جو اس سے رزلٹ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، صرف آیات اور حدیثیں ٹھیک ہیں، وہ بھی جو صحیح حدیثیں ہیں، جعلی روایتیں بھی اس میں ہیں۔ لیکن میں گستاخیوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جب گستاخی سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے، ہاں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یہ منوانا آسان ہے۔ اور یہ میں نے گدڑ سنگھی جو ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے، اینی جی پڑیا لکھی اسام الرمین، چوک کے رکھ چھڑے سارے فرقے، اور اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے، اعلیٰ حضرت بھی چوک کے رکھ چھڑے اسی اصول اور مبادی کے اوپر۔ گستاخیوں کو ہائی لائٹ کریں گے نا تو عام آدمی سوچے گا بات تو صحیح ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ ان کے زخم چھیلے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے یار بابے اتنا گند پا کے گئے نے، اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث بھی انہوں نے نہیں سی آندا، چلو انہوں نے قرآن حدیث پڑھ لگی۔ پہلے ہم انہیں قرآن حدیث پیش کریں نا تو کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں، یہ تو رافضیوں والی باتیں، تو پھر میں کہ پہلے میں نے بابے مارا نا، پھر انہوں نے سمجھ آئے گی، تو بابے مار چھڑے اللہ فضل، ہاں ختم۔ تو یہ میری مجبوری تھی، اس کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا کہ پہلے آکاش بیل اتارنی ہے، پھر آپ کا درخت پروان چڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل سے یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے جو سجھائی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا مثبت انداز میں ہم پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، سرکار آپ کا کوئی پیغام نہیں آ رہا، چلیں یہ ہم آج دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں وہ باتیں، وہ پیغام پھر آپ پہنچائیں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے۔ چشتی رسول اللہ پہ آیا وہ بھی ادھورا،
جھوٹ بولا اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب نہ کوئی کتابیں نہیں بدلیاں. تمہارے مفتیوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. مفتی حنیف قریشی نے بھی اور ایک چھوٹو نے بھی, دونوں کی ویڈیوز موجود ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں, آپ کیوں بدل گئیں؟ آپ کیا ہو گیا؟ اور چھڑ دو انجینئر پہ آ گیا جی. ہاں اے ہو گیا ہوں, اے ہوا. اور اس سے بھی پہلے جن بزرگوں کو تم بچانے کے لیے فتوے لکھ رہے ہو, وہ تو بزرگ سارے ان چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے. انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. غوث وقت تو ایسے دیکھتا ہے نا پوری کائنات کو تیری پہ. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. ہوں فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کی بزرگی ختم کرنی جائے یا اس دا ایمان ختم کرنا جائے, کیونکہ اگر جان بوجھ کے اس نے کہا تھا ایمان سے کیا وہ. چلیں پھر ہلکا جواب یہی ہے کہ بزرگی فارغ کرو. بس ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بزرگی فارغ کرو. سب فراڈ جے, کسی نے کوئی پتہ نہیں جے کہ لکھا کتاب. پھر پیر میر علی شاہ صاحب, جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ, اور شکر کرو آمنا سامنا نہیں ہویا. اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. اس نے اس دجال سے کیا مقابلہ کرنا تھا, نورا کشتی ہونی سی. اور مفتی صاحب تو چاچو اشرف علی تھانوی صاحب چاچو لگتے ہیں نا, کیونکہ اعلیٰ حضرت فوت ہوئے 1921 میں, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں, اور چاچو جو ہے نا ان کے 1945 میں فوت ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, اور میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ کس طرح اس نے دجل کیا ہے. تو 100 سال پہلے تو تمہارے بابے نقل کریں اور دفاع کریں, اور آج سے 15 سال پہلے تم مناظرے لڑو چشتی رسول اللہ کے حق میں. اڑا دے کتاباں بدل گئی نے نا, ہوں انجینئر پہ گیا بیچ اصل کتاباں کو نہیں بدلیاں, یہ 2 نمبریاں چھوڑ دو. اچھا اگر کتابیں بدلی ہیں تو ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھانے والے, یہ کتابیں پرنٹ کرنے والے کون تھے؟ تمہارے بڑے. ان کے اوپر شریف فتویٰ دو. کہیں بھی نہیں, بچ ہی نہیں سکتے, مارے جائیں گے. یہ حوالہ. دوسرا حوالہ کشف المحجوب سے میں نے دیا تھا کہ صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں علی حجویری صاحب نے اور ان کے داتا صاحب نے, اور یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا کبھی. بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ حضور بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور حضور کو پسند آئی, بعد میں حضور نے شادی کر لی تھی, استغفر اللہ. اور داؤد علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا کہ ان کی بھی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں. تورات کے اندر جو جھوٹا واقعہ جو بعد میں داخل ہوا اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا, صرف نقل نہیں کیا, اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کیا. فتویٰ چاہیے سرکار کتابیں پرنٹ کرنے والوں پر, ترجمہ کرنے والوں پر. پیر کرم شاہ صاحب الازہری, انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں صاحب اور سکر کا جو یہ واقعہ
ہے نا, اس کو انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کافر ہے کون. دوسری طرف اسی پیر کرم شاہ نے کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا اور کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں یہ کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, وہاں نہیں اس نے مینشن کیا کہ کھرا یہاں نکل آیا. اور ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ایسے کر کے کشف المحجوب لہراتے تھے. ਮੁੰਡਿਓ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਇਓ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਜੀ. ਐ ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਐ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ. ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ फरमाया अगर तू कामिल सूफी देखना चाहता है तो सिद्दीक अकबर को देख. क्या बात, क्या बात, क्या बात. हाँ जी, सेम वही कशफ महजूब को जो लहराया करते थे ना, उसमें से मैंने चीजें निकाली हैं. बाबा पूरी जिंदगी नहीं बोलिया, उन्होंने पता से इंजीनियर जड़ा ना होया पै गया जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ. ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ. स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं. तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता. मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो. और जरा तुहाडे पिओां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो. हाँ निकलो बाहर. दबका रहा बाबा. और ये ना समझिएगा उसने क्लिप नहीं देखा, क्लिप देखा है, रिस्पॉन्स भी किया है. ओ एक मुंडा नेट होते होंदा है, वो कहता है लब्बैक का पढ़ा करो, लब्बैक ना पढ़ा करो, साड़ी मर्जी सी जिम्मे मर्जी पढ़िए. वो कोई एक बंदा सुना वो नेट पर, वो कहता रहता था मौलवी खातिम को लब्बैक किसी का नहीं पता, वो भी था. हमारे कहते उसको जवाब दो, लब्बैक पर वक्फ क्यों करते हैं? मैं कासी कर रहे हैं, वक्फ ऐसी की तेरे ढिड केड़ा पर वक्फ कैसी की, कहना लब्बैक का होना चाहिए. मैं तो तू का पढ़ता रहो, ऐसी का लब्बैक पढ़ देना. ये वही क्लिप था जिसमें मैंने कशफ महजूब की बातें हाईलाइट की थी, लेकिन उसे पता था, ज़ाहिर है मेरी दाढ़ी नहीं निकली थी. मैं खादिम रिजवी साहब को उस वक्त से जानता हूं, मेरी गली की मस्जिद में दर्स देते थे 1994 में. ये 2024 चल रहा है, 30 साल पहले. उनका पीर खाना जेलम में है, और जहां उनकी बैत थी हाजी पीर साहब, उनसे भी मेरा बड़ा एक अच्छा रिश्ता था. मैं जुमा उनके पीछे पढ़ा करता था, तो मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूं. उस वक्त इनकी दाढ़ी भी काली थी और टांगों का भी मसला नहीं था. ये तो बाद में एक्सीडेंट हुआ उनका. तो खादिम रिजवी साहब को पता चल गया सी कि ए भाई साढ़े तू उते है, इन्होंने नहीं हाथ पाना. एक हफ्ते में 7.5 लाख लोगों ने वो क्लिप देख लिया था 2017 में. उसका जवाब नहीं आ सका सिवाय ये कि लब्बैक और लब्बैका. हाँ, ये हुआ कि 2017 में 28 अक्टूबर को पहली दफा मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हो गई. उसके बाद से टोटल 5 दफा हो चुकी है, और पांचों के पांचों टीएलपी के मोटिवेटेड थे. मैं नहीं कहता कि उन्होंने लॉन्च किया. ये आखिरी 2 जो आए ना, वो तो अबू जर गिफारी मदरसा जहां पे खादिम रिजवी साहब की कब्र है ना, उस मदरसे के स्टूडेंट हैं. 16-17 साल के बच्चे माओ ने दाखिल कराए हुए हिफ्ज करने के लिए, उनको ये जहर घोलते रहते हैं. तो तुम क्या समझते हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा. खत्म नबूवत के नाम के ऊपर तुम लोगों ने चंदे खाए, खत्म नबूवत पे कभी काम नहीं किया, सिर्फ एंटी कादियानी काम किया. हाँ, खत्म नबूवत के राइट्स मेरे पास हैं, चाहे कादियानी दज्जाल हो, चाहे चिश्ती दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, लमा बालांगे सारे नो. मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं. ये जुबान इन्हें समझ आती है. हमारी ये वीडियो जब जाती है, लोग समझते पता नहीं इंजीनियर साहब हर टाइम गुस्से ही रहते हैं. ना ना, अल्लाह के बंदे हो, मैं कीमे वाली मशीन ऑन की है. हाँ, तो मेरी मजबूरी है. अब जिस कसाई के पास कीमे वाली मशीन नहीं, सिर्फ वो बोटियां बनाता है, तो वहां तो आपने सिर्फ टोका चलते हुए देखा है. और जहां कीमा निकलता है वहां आप जाके गिला नहीं कर सकते कि मैं आज तक नहीं तकिया, तू तो जड़ी शायद तोड़ के दूसरे पास कीमा बाहर कर देता है. वो कहेगा भाई जी मेरा काम है, क्या करा मैं. हमें लोग कहते हैं मीठी मीठी बात. भाई मैं को होम्योपैथी की दुकान खोली हुई है, मैं सर्जन हाँ, चीका कटांगा. और देख ले, सर्जरी का इक्विवेलेंट कोई नहीं है. होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हर्बल हो, सब कहते हैं कि जब सर्जरी की जरूरत पड़े तो फिर कोई दवाई काम नहीं आती, सीधा चीरा चलता है. तो मेरा काम सर्जरी वाला है, क्या करूं मैं? जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी, ये एक नेचुरल है. आज तक आर्थोपेडिक सर्जन को किसी ने कहा है कि तेरे पास जितने मरीज आते हैं चीखें मारते हैं और फिर तू एक बार चीख निकालता है सारों की? लोग कहते हैं यार ये नेचुरल प्रोसेस है. भाई यहां पे भी ये सारा इलाज हो रहा है. वैसे मैंने होम्योपैथिक डिपार्टमेंट भी रखा हुआ है अपना, लादा से हर्बल भी रखा हुआ है.
آپ نے اگر نماز کا پریکٹیکل سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں, درود شریف کی فضیلت سننی ہے وہ بھی سن لیں, قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. لیکن جب یہ بابوں والا معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیرے والا کام ہے, تو سرجن والا کام ہے, تو پھر بھگتنا پڑے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہماری مجبوری سمجھیں آپ. تو مفتی صاحب یہ جو آپ جواب دیتے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, تے جواب دیو صاحب شکر دا کشور مجوب دا, اس کی پرنٹنگ کرنے والوں کا, ترجمہ کرنے والوں کا, حرام کی کمائیاں کھانے والوں کا, اور ان کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے جو یہ ہاتھ میں لڑاتے رہے کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے کشور مجوب پڑھ لوے. 2 والے ہو گئے, تیسرا والا وہ بھی کشور مجوب سے. انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, والعیاذ باللہ. شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہی کچھ لکھا, اور ایسے یہ ہوشیار ہے, استخوان مبارک جمع کر رہا ہوں. انہوں اتنی شستہ اردو لکھ چڑی پتہ ہی نہ چلے, ایک جگہ ہڈیاں بھی لکھا ہے, ایک جگہ استخوان مبارک. کیا رسول اللہ کی ہڈیاں قبر کے اندر؟ نعوذ باللہ. کل تک لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, تمہارے بڑے گستاخ رسول ہیں. امام حنیفہ کے متعلق ایک جھوٹی چیز ان کے اوپر منسوب کی جن کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ خواب گستاخانہ ہے. اور خواب گھڑنا تھا نا, ہم بھی بریلوی رہے, ہم سے سیکھ لیتے. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ خواب میں حضور علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کے برتن مبارک, آپ کے کرتا مبارک کو جمع کر رہے تھے, ہڈیاں جمع کر رہے تھے قبر کے اندر اتر کے. شیطانی خواب کو تم نے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. تو تمہارے بزرگوں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. میں نہیں کو بابا چھڑنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاہوں پہ پھینکی ہیں, جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹورے ہیں, جدادیں منائی ہیں, میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. ایک نعرے سے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. چوتھا حوالہ 3 ہو چکے, چشتی رسول اللہ, کشف المحجوب کے 2 حوالے میں نے دیے, ساو اور سکر, اور قبر سے ہڈیاں سمیٹنا. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں فرید الدین عطار صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی حالت سکر میں کہا کرتے تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے کے آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے. ظاہر بل شٹ کا میں ترجمہ کیا کروں, بل شٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے, لد کر دے جائے. تو میں لد چک کے نا منہ دے مال چھڑی تھوڑے سارے ہوتے ہیں. وہ دین سیکھنے گیا ہے, وہ پوچھ رہے بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے. میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا, خطیب بنوں گا. وہ بایزید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں, اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, یہ کون سا جھنڈا ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا, یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. اصل میں بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, کشف المحجوب بھی یہی لکھے ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا, سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیہات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیہات لیں گے اللہ کے بارے میں, میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراڈ ہے, اللہ کے لیے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی. تو علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اور حنیف قریشی نے وہی اپنے بابے کے پیچھے گمراہ ہوا. اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے
تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. توبہ توبہ. اے دیکھو یہ گستاخیوں تے مناظرے لڑدا اپنے بابے نو بچاندے ہویا خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا ہے, اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. ویسے لہدگی میں توبہ کر لی ہے اس نے, میرا ایمان ہے, اسے پتہ ہے یہ غلط ہوا ہے اس سے. ایک چیز آج میں کیمرے میں کھول دیتا ہوں, میں نے اس سے فون کے اوپر کشف المحجوب کی عبارت ڈسکس کی تھی, صاحب اور سکر والی, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بالکل یہ گستاخانہ ہے, میں اس کا کوئی دفاع نہیں کروں گا. لیکن اس فون کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں ہے, اس پہ بھی اس کو بعد میں شرم آئی ہوگی کہ اس نے کیا ہے, اسے نہیں دفاع کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ہو گیا. ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے کہ یہ دفاع کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کون سا جھنڈا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, قیامت کے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان محشر میں, اور کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے, سارے پہچان لو. تمہارے بابوں کے لیے یہ جھنڈے اٹھائے جانے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا ان کے پاس. ہاں, یہ ذہن میں رکھنا, چنڈے ہون گے لیکن چنڈے چڑھن گے. ہاں, وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے چنڈے چڑھے گا, تو آڑے بابے نے چنڈے چڑھنے نے. وہ کہتے ہیں جی, وہ ساڑھے بزرگ کہتے ہیں میں تو جنت ہی نہیں جانا. وہ تم جان کے نہیں دینا, جنت ہی نہیں جانا جو تک میرے سارے مرید نہ جان. کتنے نہ جان. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم, میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. کھنگا نہیں دینا کسی نے. اچھا, دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیث بتائیں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں نا سوائے رسول اللہ کی ذات کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بابوں کو ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا, حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہے. انہوں نے مارا نہیں تھا, وہ لڑائی چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا تھا, اور مکہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی انسٹرومنٹ آف قتل کے طور پر, مرڈر کے طور پر شمار نہیں ہوتا. پھر بھی وہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ بندہ مار گیا. تو عبد القادر جیلانی نے تو لوٹے دی ٹوٹی ہوتے بندہ مارے ہے. ہائے ہائے ہائے, کتنے گئے دماغ. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. عبد القادر جیلانی نے مرید لے کے جانے نہیں, یا انہیں کہنا کہ اللہ میں بندہ مارتا سی لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی ہونے کے اوپر. وہ تو 302 بھگتن کے ہوتے, انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو معافی بھی ہے اور معافی ہوگی, عبد القادر جیلانی تو معافی کے بغیر گئے ہیں. اور اگر کوئی یہ جھوٹی منصوبہ نہ سرکار, انہوں نے ویڈیوز میں بیان کیا ہے, اور باپا جانی نے اپنے وہ چینی جن والے پمفلٹ میں جنات کے بادشاہ میں نقل کیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, یہ پیچھے سارا گاند کیا عبداللہ محدث دہلوی نے, وہ بڑا قادری بنتا تھا. یہ سارا گاند اور یہ بلشٹ یہ لوگ کر کے گئے ہوئے ہیں پیچھے, بعد والے تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. قرآن میں نہیں آیا کہ جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کی جہنم میں. ہوں دسو عبد القادر جیلانی نو بچانا جے تے جان چھڑا لو, ساری کرامتاں بنا کے جڑی پیش کر دو. اور دیکھیں وہ بیچارہ مرید اس لیے ہوا تھا کہ اپنی آخرت بچائے گا, اپنی آخرت کیا بابے کی بھی آخرت ساتھ لے گیا. ظاہر ہے جب وہ ناحق مرا ہے وہ تو شاید بخشا جائے, بابا نے مارا گیا. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل علم دین ہے. میں اب اس کے اوپر اور بھی کئی اور باتیں کر سکتا ہوں, لیکن میں چلیں اسکپ کرتا ہوں. میں صرف اسی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جو منسوب کیے ہوئے اپنے بزرگوں کی طرف اس طرح کی کتابیں, ان میں یہ خرافات لکھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے ہیں. آخری حوالہ وہ تذکرۃ الاولیاء سے, ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے اور اولیاء میں بایزید کو. اور ساتھ لکھا کہ بایزید کے بارے میں جنید بغدادی کہتے تھے ان کا وہی مرتبہ ہے ہم اولیاء میں جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. یعنی عبد القادر جیلانی فارغ, پیدائش سے پہلے ہی فارغ, کیونکہ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہوئے ہیں جنید بغدادی بھی, اور ان سے بہت پہلے بایزید بستامی. اور دسو کیڑا جے ایڑا قطب الاولیاء بایزید بستامی ہے یا عبد القادر جیلانی؟ کیونکہ جنید بغدادی جو عبد القادر جیلانی کے پیر کے پیر کے پیر کا پیر ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ اولیاء کا سردار بایزید بستامی ہے. تو ایڑا لکڑ پوتا ہے عبد القادر جیلانی, وہ اپنے آپ کو اولیاء کا سردار کیسے کہہ سکتا ہے جس کے پردادا پیر جنید بغدادی نے بایزید کو کہا اولیاء کا سردار؟ ایت فراڈ ہے سارا کچھ. ہم تو اولیاء کا سردار مانتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں ان کی ڈاکٹرن میں تصوف, دین تصوف کی بات کر رہا ہوں.
उस चैप्टर से जस्ट ऊपर बाजीद बुस्तामी के जहां हालात जिंदगी हैं, उसमें एक बंदा उनसे आके पूछता है कि हजरत ये अर्श के बारे में कुछ बताएं। उनका अर्श मैं हूं। टून हर टाइम कोई होश नहीं। उसने कहा हजरत कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी, ऐ ना समझो कि साडी कुर्सी की गल हो रही है, अल्लाह की कुर्सी। उसने कहा कुर्सी मैं हूं। उसने कहा कलम, उसने कहा कलम भी मैं हूं। और फिर वो रुका नहीं है। फिर वो जब बकवासियात शुरू होती हैं, जो शैतान वड़ जाए किसी बंदे च, कहता है मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊदु बिल्लाह, कुत्ते की मौत मरे हैं ऐसे सब लोग और उनके मानने वाले अगर बगैर तौबा के गए। फिर एंड पे कहते हैं मैं ही हक हूं, अल्लाह, हां अनल हक। और गुलाम अहमद कादियानी दजाल भी ये जुर्रत ना कर सका, उसने भी अपने आप को मोहम्मद नहीं जिले मोहम्मद कहा। और डरते डरते मस्कीना आरों ने लिखा अपने वो शैतानी खजाइन, जिसको ये रूहानी खजाइन कहते हैं, उसमें उसने कहा कि मैं जो उम्मती नबी होने का दावा कर रहा हूं, तो नाऊद बिल्ला इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई खत्म नबूवत को नहीं मानता। उसने कहा आखिरी नबी वही है, मैं उनके खत्म नबूवत के मिशन को, जो नबियों वाला काम उम्मत में ट्रांसफर हुआ है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसके तहत मैं उनका असिस्टेंट बन के एक उम्मती नबी के हैसियत से हूं। खातमुन नबीयीन तो वही है। ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, उसकी भी ये जुर्रत नहीं आई कि वो कहे कि मैं मोहम्मद हूं। ये निकले हुए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए कादियानियों के खिलाफ। खुरा तुम्हारे घर निकलता है सारे था। इसकी वजह से परेशान है ये मेरे से। ये बातें इनकी आप समझदानी देखें। कहते हैं कि जी साहब ये बातें करके कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं खत्म नबूवत को मजबूत कर रहा हूं। उसके लिए तो बाबे भी बल्ली चढ़ देने थे, चढ़ जान। हमने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ना है। आज देखें 2-3 दिन पहले भी मुनाजरा हुआ है, वो कादियानी वही बार बार लाके पेश कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इनको हाथ पांव पड़े हुए हैं। कहते हैं नहीं ये कलिमात तो कुफरी हैं, लेकिन अगर कोई कह ले तो हम उससे पूछेंगे तुम नबी मान के चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहे हो या बगैर नबी मान के? और अगर वो नबी मान के कह रहा होगा तो काफिर होगा, और बगैर नबी मान के तो हम कहेंगे हराम फेल है, तौबा करो। यानी जिस बात की तावील भी मुमकिन नहीं है उसकी भी है, क्योंकि बड़े बाबों को बचाना है। और तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है कि तावील नहीं होगी अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह कहता है अपने आप को, लेकिन ब्लंडर हो गया उससे, चिश्ती रसूलुल्लाह की किताब की तारीफ कर गया, एक टिकट ही 2-2 मजे कर देने। देखो इन लोगों ने किस तरीके से उम्मत को धोखे में डाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1200 साल में जो इन्होंने इज्जत अवेल की थी ना, अल्लाह ने ऐसा बदला उतारा है, ऐसी शय मुसल्लत कर दीजिए, पै गया जो तुहाडे बुजुर्गों नूं पै गया जो ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। ਅਸੀਂ फिर भी नौकरी अदा करते पे, ਅਸੀਂ फिर भी नौकरी अदा करते पे। ओए मिर्जे के खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये बात ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। ना ना हुण ना क्या करो, क्या करो, खा गया जे तुहाडे बुजुर्गां नूं खा गया जाए, ढकार भी नहीं लिया। ये 5 वाले मैंने मुफ्ती साहब रख दिए, टाइम क़यामत तक है। जो आप कहते हैं ना हम अपने प्लेटफॉर्म से मुस्बत अंदाज में बात करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ए भाई 5 वाले जे मुहर्रम शरीफ का महीना है, 5 दिन पाक की निस्बत से मैं ये 5 वाले दे रहा हूं। हाँ, आज 14 मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी है, डेट नोट कर लें, 21 जुलाई 2024 ते हुण टाइम क़यामत तक जे तुहाडी आने वाली नस्लां भी इन्हां गल्लां दा जवाब देण। जवाब इनके पास जो है वो मैं पहले ही रिकॉर्ड करा चुका हूं। टोटल 5 बातें इनके पास करने की। पहली बात थी इनके पास कि किताबें बदल गई ने, वो तो मैं 10 तक कोई नहीं बदलियां। 100 साल पहले आला हजरत भी दिफा करके गए, पीर मेरली शाह साहब भी मार्फत की बात कह के गए, और अशरफ थानवी साहब ने भी दिफा किया। मैंने सारी किताबों के हवाले आपको दे दिए, फतावा रज़विया, तहकीकुल हक और सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। और सबसे बढ़कर 2009-10 के मुनाजरे वीडियोस मौजूद हैं, इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये है, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। ऐत फ्रॉड जगह किताबा को नहीं बदलियां, और अगर आज जान छुड़ानी है तो साथ ये फतवा दो, जिन्होंने किताबें प्रिंट की, जिन्होंने तर्जमे किए, जिन्होंने इसकी कमाइयां खाई, ये सब हराम के मुर्तकिब हुए, बल्कि कुफर के, क्योंकि सपोर्ट किया ना। एक ये दिफा था, 5 दिफा इनके, एक ये, वो तो मैं खत्म करता। दूसरा इनके पास दिफा है सही बुखारी से। कहते हैं वो एक हदीस है ना सही बुखारी में, तालीकन है जामिया तिरमिज़ी में पूरी सनद से मौला अली अलैहिस्सलाम से, कि 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, मजनून शख्स, सोया हुआ शख्स और नाबालिग। जब हजरत उमर ने एक फैसले में मजनून के ऊपर हाथ जारी की तो मौला अली ने उन्हें रोका और कहा कि इनसे कलम उठा हुआ है। तो हजरत उमर ने अपना डिसीजन वापस लिया। इस वाक़े को इमाम बुखारी ने एक चैप्टर की हेडिंग में लिया। पूरी सनद जो है मरफूअन रसूलुल्लाह से भी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली ने रवायत की है। तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है ये मजनून थे। और पागल का वो मजनून, मुझे बताएं मजनून आदमी मस्जिद की इमामत करवा सकता है? वो पीर हो सकता है, वो रहनुमा हो सकता है? इसीलिए नांगे पीरों के पास बैठे होते हैं ये लोग मजनून के नाम के ऊपर। टोपी के बगैर नमाज नहीं होती, जरा कपड़ा ला दे वो वली हो जाता जे। देखो कैसी नदी दिमाग खराब हो जाए। टोपी के बगैर नमाज नहीं होती, कहते हैं आपको जरा कपड़े ला दे, उसके सामने ऐसे करके बैठे होते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते, बेनजीर बैठी होती थी उसके सामने, और बाबा दनका फ्राडिया नवाशी बैठा होता था इन फ्राडियों के सामने। ये इन लोगों की हालत है। और नाम दे देंगे कलंदर, मजजूब और सीधी तरह को पागल। कलम उठा है, कलम उठा तो ले जाओ इन्हों पागल खाने जमा करवाओ। मुसलमानों के रहनुमा कहां से बना दिया तुम लोगों ने? तो ये इनके पास था कि सारों को फिर पागल मानते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करो। यार साहबा में भी कोई इस तरह मजनून हुआ है कि अपने नामों के कलमे पढ़वाना शुरू कर दे? ये दिफा था इनके पास। उसके बाद तीसरा दिफा मुस्लिम शरीफ की एक हदीस से करते हैं, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नबी इस्लाम ने एक गुनहगार शख्स की तौबा की तमसील बयान की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को गुनहगार की तौबा से ऐसी खुशी होती है जिस तरह एक शख्स जो रेगिस्तान के सफर पे हो, अचानक उसकी सवारी घूम जाए और अपनी मौत के इंतजार में बैठ रहे, अचानक वो सवारी वापस आ जाए साजो सामान की लदी हुई, उसे अपनी जिंदगी दोबारा मिल जाए, क्योंकि रेगिस्तान में तो कई किलोमीटर्स तक पानी नहीं मिलता। खुशी के आलम में उसकी जुबान से निकल जाए, कहना तो उसने यह था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, लेकिन उसकी जुबान से निकला ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, लेकिन आगे अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ाई। ये नहीं कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, पहले सही वाला कलमा पढ़वाया फिर दूए वाला कलमा पढ़ाया। कहते बाद जिन्होंने कहना कि पहले नहीं पढ़ना, इंज नहीं तौबा होंदी। आपको तो कहते हैं कि जी कादियानी को झूठी मूठी लिख के भी चला जाए तो काफिर हो जाएगा, तो बाबे सच्ची मुची कलमा पढ़ा लें तो वो तौबा नहीं करेंगे। सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, अगर आपने उसके सामने कहा कि मैं काफिर हूँ या लिख दिया कि मैं काफिर हूँ, तो ऐसी सूरत में काफिर हो जाएंगे और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। शादीशुदा थे तो निकाह ख़त्म हो जाएगा, किसी पीर के मुरीद थे तो वो बैत भी ख़त्म हो जाएगी। एक अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कहते हैं कि एक बालिग कोई लड़का या लड़की है, उसने कलीमा कुफ्र ज़बान से निकाल दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कलीमा कुफ्र है, तो क्या हुक्म शरा होगा? तो अब ये कुफ्र अगर उसकी ज़बान से निकला तो इसमें तो जहालत उज़र नहीं थी, मालूम हो या ना हो, वो बिल्कुल दायरा इस्लाम से बाहर होगा और उसको तजदीद निकाह और तजदीद ईमान करना होगा। माज़अल्लाह अगर किसी मुसलमान से कलमा कुफ़र सरजद हो जाता है और वो कलमा कुफ़र भी इल्तिज़ामी कुफ़र को मुतज़म्मिन हो, यानी जिससे ईमान ही ख़त्म हो गया, तो ऐसी सूरत में मर्द और औरत का जो निकाह था वो फ़स्ख़ हो गया।
اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے. ٹھیک ہے. بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے. صحیح. ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. اور چشتی چاچو کی تو اپنی چاچی بھی چلی گئی, بلکہ ساری چاچیاں گئیں, اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی, وہ کیسے مرید کر سکتا تھا؟ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح تھا, یہ نہیں تھا کہ بھئی پوری ہوش کے اندر پڑھوانا ہے اور آپ نے دفاع کرنا ہے. یہ 3 دفاع ہو گئے. چوتھا دفاع وہ کہتے ہیں جی دیکھیں, وہ بخاری شریف میں بھی تو ایک بڑی گستاخانہ حدیث آ گئی, اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں آ گئی تو کیا فرق ہے اگر کوئی واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں. وہ کسی زمانے میں نے بھی بیان کیا تھا کہ وہ بے سند روایت ہے, کیونکہ اس میں امام زہری کہتے ہیں فیما بلغنا, اس میں ہمیں یہ بات پہنچی ہے, وہ سند سے بیان نہیں کی, اور امام بخاری کا دعویٰ اسناد والی روایتوں کے اوپر ہے کہ وہ قطعی الصحت ہے. یہ اندراج ہے امام زہری کا. لیکن پھر بھی میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا بعد میں, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں غلام محی الدین بھائی, انہوں نے میری توجہ دلائی کہ اس میں کوئی گستاخی والی بات ہی نہیں ہے, اس سے ورسٹ کیس قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ کوئی گستاخی نہیں ہوئی. وہ بخاری میں حدیث یہ تھی کہ نبی الاسلام کی وحی کے نزول میں جب فترت کا پیریڈ آیا تو نبی الاسلام شوق میں ہوتے تھے کہ وحی نازل ہو, اور وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. اس دوران نبی الاسلام نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی, خودکشی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ آپ سے وہ وحی کا ڈیلے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اللہ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ تھا. تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا اپنا. قرآن میں لکھا ہوا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو اس کی ماں تھی. منہ بولی صحیح, لیکن انہوں نے تو پوری زندگی ماں کی نظر سے ہی دیکھا تھا نا اسے. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا یہ گستاخی ہوگی جیسے یوسف کی؟ اللہ نے بتایا کہ انبیاء کو ہم بچا لیتے ہیں, اور الفاظ ہے یوسف بھی قصد کر لیتا. یہ نہیں کہا کہ کر ہی نہیں سکتا تھا, نہیں, جبلت میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اس کے ساتھ ہے وہ ہمارے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے. مخلص اخلاص شو کرنے والا, اور مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے اگر حضرت جبرائیل کو سامنے نہ دیکھتے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی, کوئی گستاخی نہیں. لو سامو, یہ میں نے خلیل الرحمان صاحب کو جب انہوں نے رمضان میں ان کا بھانڈا پھوڑا نا چشتی رسول اللہ والی بات کر کے, بڑا وٹ چڑھیا انہوں, تو میں نے انہیں بعد میں جب مبارکباد پیش کی, فون کیا, میں نے کہا یہ روایتیں پیش کریں گے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں آپ نے یہ جواب دینے ہیں. خیر نوبت ہی نہیں, نس گئے ہو. آخری دفعہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں بھی ایک گستاخانہ حدیث ہے, اگر ساو اور سکر کا واقعہ ہے کشف المحجوب میں, حالانکہ وہ حدیث بالکل اس طرح نہیں تھی. وہ حدیث یوں تھی کہ نبی الاسلام کے سامنے سے چند عورتیں گزری, آپ کی نظر پڑی اور آپ نے نظر اٹھا لی. جو مسلم شریف میں ایک الگ سے حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اچانک اگر نظر نامحرم پہ پڑے تو میں ہٹا لوں. اس کے بعد نبی الاسلام اپنی بیوی کے پاس گئے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, باہر آ کے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اگر یوں نامحرم عورت پہ تمہاری نظر پڑے اور وہ تمہیں بھلی محسوس ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی چیز ہے. یہ حدیث ختم ہو گئی. اس میں تو نبی الاسلام نے ہمیں سیکس ڈسپلن سکھایا, اس میں گستاخی کہاں آ گئی؟ کہتے ہیں کشف المحجوب میں جو لکھا واقعہ یہ وہ ہے. دیکھیں اپنے بابوں کے کتوں کو حلال کرنے کے لیے یہ صحیح مسلم شریف کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور ایک کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے کہ اس صحابی کے جو بیوی تھی اس کے بارے میں اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی, انہوں نے اس بیوی کو طلاق دی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. یہ لکھا ہوا ہے. اگر مسلم شریف میں یہ لکھا ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر اچانک پڑی وہ جیسے ہی اپنے گھر گئی, اس کے خاوند نے اسے طلاق دی اور حضور نے اسے شادی کر لی, تو میں مان لیتا کہ کشف المحجوب والی بات ہے. وہ تو کچھ اور لکھا ہوا تھا. یہ اس قسم کے فراڈی ہیں کہ یہ تراوی میں سے 20 تراوی ثابت کر لیتے ہیں. پنجابی وی کہتے ہیں نا 20 نو, کہتے ہیں لو جی ثابت ہو گیا. یہ تراوی ہے, اور قرآن یو فون بھی لکھا ہوا ہے, پر وہ یو فون اور ہے, ساڈا یو فون اور ہے. اللہ سے ڈرو. یہ 5 دفاع تھے, یہ میں نے ساتھ ہی ریکارڈ کرا دیے, حالانکہ میں مختلف ویڈیوز میں کروا چکا ہوں. ویڈیو لمبی ضرور ہو جائے گی, لیکن
میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو میں نہ باطل آگے سے داخل ہو، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کیونکہ اب میرا اتنا تجربہ تو ہو گیا، مجھے پتا ہے یہ کیا کریں گے، تو میں ان کے جواب بھی پہلے ہی ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ میں نے آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، اس میں لکھا تھا یہ فائنل ویڈیو ہے، اس کے بعد جو مرضی بولے، میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی، اور میں نے اس ویڈیو کے اندر وہ تمام جواب بھی ریکارڈ کروا دیے تھے، اور دیکھیں جب وہ بولا ہے اس نے وہی جواب دیا، ان کے جواب پہلے ہی ریکارڈ ہیں، اس کے جواب پھر آگے کوئی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مان لو چپ کر کے۔ آج میں اس چیپٹر کو بھی کلوز کر رہا ہوں، آئندہ سے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ اس حوالے سے ہمیں گلا نہ کرے۔ ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے، ساجد میر صاحب کے لیے، ہمارے بزرگ ہیں، یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ جب چاہیں اکیڈمی آ سکتے ہیں، اس سیٹ پہ بیٹھے اپنا مقدمہ پیش کریں ختم نبوت کے اوپر، گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، توحید کے اوپر، اور ساری باتیں ڈسکس ہوں گی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مفتی منیب صاحب آئیں گے تو صرف چشتی رسول اللہ ڈسکس ہوگا، تھانوی رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا، تاکہ جب ادھر سے وہ کراچی جائیں نا، صرف بریلوی جو ہے نا ان کی عزت افزائی نہ کرے، دیوبندی بھی تیار بیٹھے اور جن کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ادھر اگر کوئی وابیوں کا بڑا آئے گا نا تو اس سے بھی میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پہ فتویٰ مانگوں گا، تاکہ ایک تصویر میں دوبارہ نہ پروئے جائیں۔ اور یہ انتشار کے لیے میں نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انتشار نہیں ہے۔ وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ نبی نے انتشار پیدا کر دیا، نعوذ باللہ، کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے بدر میں۔ بھئی جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دفعہ لکیر کھینچنی ہوگی۔ بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی انجینئر صاحب جو اتفاقی امور ہیں ان پہ بات کریں، بالکل اتفاقی امور یہ ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ جوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں۔ کیا حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کرسچنز آؤ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی عیسیٰ ابن مریم کی پوجا کرتے ہیں اور تم بھی کرو؟ یہ کہہ رہے تھے حضور؟ اس بات میں اکٹھے ہو جو کامن ہے، کتابوں کی حد تک، تمہارے نظریات کی حد تک نہیں۔ کتابیں آج بھی ایک خدا کی بات کرتی ہیں، لیکن کرسچنز کے اندر شرک آ گیا تھا، تو انہیں کہا گیا اپنی کتابوں کی طرف لوٹو جو ہمارے ساتھ کامن ہے۔ ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن بخاری مسلم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بار بار جی اتفاقی امور، اتفاقی امر یہ ہے کہ کتابوں پہ اکٹھے ہونا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کرسچنز کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے رہے اور تم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر کہتے رہے اور اکٹھے ہو جاؤ؟ نہیں، ساتھ یہ ہے آپس میں انسانوں میں سے ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو اے نبی کہو کہ میں نے تو سر تسلیم اللہ کے حضور خم کر دیا، ہم تو گواہی دے رہے ہیں خدا کی۔ اتفاقی امر یہ ہوتا ہے، اتفاقی امر یہ نہیں ہے کہ جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہ نہ، اتفاقی امر یہ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو اگر غلط نکل آیا، اور دوسرے کا چھیڑو نہ اگر صحیح نکل آیا، اپنا لو۔ اے ڈرامہ بازیاں چھڑو، اے ڈرامہ بازیاں پتہ کیوں ہے کہ تہاڑی بھی چندہ بک چلتی رہے، ساڑی بھی چلتی رہے، یہ ہے اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہ نہ نہ۔ جس نے بھی غداری کی ہے لمحہ پاؤ انہوں علمی طور پہ، علمی طور پہ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔